اللہ 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 الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته ہے نور سحر چہرے سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے اللہ 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 سبحان اللہ، سارے مل کر بولیں گے ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، آپ کا خیر مقدم ہے، السلام علیکم، اور پیارے پیارے بچوں کو بھی کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ چلیں جی، آج حج کی باتیں پروگرام میں ہم نے حج کی کچھ باتیں کرنی ہیں، اور ہم نے جیسا کہ حج کی باتوں کے حوالے سے وہ تمام تر مقامات آپ کو بتائے ہیں، بلکہ آپ کو کیا بتائیں، ماشاءاللہ آپ نے ہمیں بتائے ہیں۔ جب ہم نے آپ سے پوچھا کہ یہ مقام کون سا ہے تو آپ نے اس کے بارے میں بتایا، تو آج بھی کچھ مقامات ہیں جن کے بارے میں ہم آپ سے پوچھیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ جن مقامات پر اللہ کے نبیوں نے اللہ کی عبادت کی، اللہ سے ہم کلام ہوئے، یا اللہ کے حضور سر و سجود ہوئے، یا اللہ سے دعائیں مانگی، ان مقامات کو اللہ نے اپنی نشانی قرار دیا، ان مقامات کو اللہ نے اپنی نشانی قرار دیا۔ جی ہاں، اور قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ تعالیٰ شعائر اللہ کہہ کر، یعنی یہ تو اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ تو اللہ کی نشانیاں ہیں، تو انہی نشانیوں کی اکثر ہم بات بھی کرتے ہیں، لیکن مقدس مقامات کی جہاں کی زیارت کے لیے ہر مسلمان ترستا بھی ہے، تڑپتا بھی ہے۔ دیکھیں پیارے پیارے بچوں، کیا ہم میں سے کوئی بھی یہ چاہے گا کہ بہت تیز دھوپ میں، بہت گرمی والی دھوپ میں وہ کسی ریگستان پر یا صحرا پر ننگے پیر چل رہا ہو، یا چلے پیر میں چپل بھی ہے تو وہ اتنی شدید گرمی میں سڑک پر یا صحرا میں یا لق و دق صحرا میں یا پھر میدان میں کیوں چلے گا؟ اس سے تو بہت زیادہ گرمی لگے گی نا۔ لیکن وہ حاجی چلتے ہیں ان 5 دنوں میں اللہ کی رضا کے لیے۔ کس کے لیے چلتے ہیں؟ اللہ کی رضا۔ انہیں پتا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس ادا سے ہم سے راضی ہو جائے گا، ہم سے راضی ہو جائے، اور ہمیں معاف فرمائے گا، ہمیں۔ اسی لیے حجاج کرام اللہ کے حضور نہ گرمی کی تپش کو دیکھتے ہیں، نہ بھوک اور پیاس کو دیکھتے ہیں، نہ گرد و غبار کو دیکھتے ہیں، نہ اپنی اس حالت کو اور تھکن کو دیکھتے ہیں، بس ایک ہی سمت چلے چلے جاتے ہیں۔ وہ ایک مشہور زمانہ نعت کا شعر ہے، یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، یہ کون ذی احترام آیا، یہ کون ذی احترام آیا۔ اور اس ذی احترام کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بڑی عزت ہوتی ہے۔ دیکھنے والا تو یہ کہہ سکتا ہے یہ جو اتنے سارے انکل چلے آ رہے ہیں احرام باندھ کر، ان کی تو بالوں پہ مٹی بھی ہے، ان کے تو چہرے سے پسینے بھی آ رہے ہیں، ان کی تو ساری باڈی میں بھی پسینہ آ رہا ہے، مگر اس وقت وہ نہیں نہا رہے ہوتے، اس وقت وہ اپنے بال نہیں دھو رہے ہوتے۔ کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ چلے جی، آئیے اب ہم آپ کو بہت سارے مقامات میں سے حج کی باتوں میں آج ایک اور مقام دکھاتے ہیں، اور پھر اس مقام کے بارے میں آپ سے پوچھیں گے۔ جی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد
والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. جی تو پیارے میرے بچوں، ابھی جو مقام میں نے آپ کو دکھایا، مقدس مقام، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، اس مقام کو کیا کہتے ہیں؟ شاباش، مزدلفہ کہتے ہیں. اور مزدلفہ میں کیا ہوتا ہے، مزدلفہ کیا ہے، یہ آپ کو انکل نہیں بتائیں گے بلکہ آپ سے پوچھیں گے. آپ لوگوں کو کیا معلوم ہے مزدلفہ کے بارے میں؟ آج یہ جانتے ہیں. آپ میں سے کون بتانے جا رہا ہے مزدلفہ کے بارے میں؟ کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گی؟ چلے جی مائک لے لیجئے. 9 اور 10 ذی الحج کی درمیانی شب کو حجاج اکرام مزدلفہ کے میدان میں رات گزارتے ہیں اور وقوف فرماتے ہیں. کیا بات ہے پیارے میرے بچوں، سارے مل کر بولو سبحان اللہ. اور اب آپ کیا بتائیں گی؟ دیجئے ان کو مائک دیجئے. جی مزدلفہ میں حاجی جو بھی رکتے ہیں وہ اللہ کا بہت شکر ادا کرتے کیا ہیں. بات ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمات پر شکر بجا لانے کے لیے حجاج کرام مزدلفہ میں رکتے ہیں کہ اللہ نے ان کو سعادت نصیب فرمائی. سارے بچے مل کے ہماری اس ننھی سی بچی کے لیے بولیں گے سبحان اللہ. چلیں جی. مزدلفہ کے بارے میں آپ کیا جانتی ہیں؟ آپ نے مائک پکڑا ہوا. مزدلفہ میں حاجی شیطان کے لیے کنکریاں یعنی چھوٹے چھوٹے پتھر جمع کرتے ہیں. کیا بات ہے، ان کے لیے سارے مل کر زور سے بول دیں گے ماشاءاللہ. حجاج کرام جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سرو سجود ہو کر ایک ایک مقام پہ اللہ کی رضا کے لیے رکتے ہیں، اللہ کے لیے رکتے ہیں تاکہ اللہ ان سے راضی ہو جائے. مزدلفہ. آئیے ایک اور مقام حجاج کرام جہاں پر جاتے ہیں جو حج کے لیے لازمی ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور اس کے بارے میں بھی آپ سے پوچھتے ہیں. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. مینا کے بارے میں آپ میں سے کون کون جانتا ہے؟ اچھا جی آپ بھی جانتی ہیں، چلے پہلے آپ بتا دیں. مزدلفہ کے بعد حجاج مینا آ کر رمی، قربانی اور حلق کرواتے ہیں. فرض طواف کے بعد حجاج مینا میں ہی قیام کرتے ہیں. کیا بات ہے، اتنی اچھی انفارمیشن اور اتنی چھوٹی سی بچی نے دی تو سارے مل کر ضرور بولیں گے. اور آپ میں سے کون مینا کے بارے میں جانتا ہے؟ جی آپ جانتی ہیں، لیجئے مائک بتائیے. جی کیا جانتی ہیں مینا کے بارے میں؟ مینا مکہ مکرمہ سے تقریباً 8 کلومیٹر پر واقع ایک طویل پہاڑی سلسلے کا وادی ہے. کیا بات ہے، مینا ایک طویل پہاڑی سلسلے کی وادی ہے اور اس پر ہم سب مل کر بول دیں گے. آپ کیا جانتی ہیں مینا کے بارے میں؟ مینا میں وقوف کرنا ہمارے پیارے اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کیا بات ہے، سارے مل کر زور سے بولیں گے. سبحان اللہ. بہت اچھے سے بتایا آپ نے. اور آپ میں سے کون جانتا ہے مینا کے بارے میں؟ آپ جانتی ہیں، بتائیے کیا بتائیں گی مینا کے بارے میں؟ مینا کے حدود میں جمرات یعنی شیاطین کے 3 مقامات ہیں جن کی رمی کی جاتی ہے. یہ وہ 3 مقامات ہیں جہاں شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی سے روکنے کی کوشش کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے ہر بار 7 کنکریاں ماری اور شیطان ڈھستا چلا گیا. کیا بات ہے، سارے مل کر بولیں گے. اور پیارے پیارے بچوں، اس شیطان کو ہم کنکریاں اس لیے مارتے ہیں کہ ہم اسے یہ بتا دیتے ہیں کہ تو ممکن ہے ہمارا ٹیمپریری فرینڈ بن جائے، یعنی ہمارا عارضی دوست بن جائے کچھ دن کا، مگر ہم نے مرنا بھی اسی کے لیے ہے، زندہ بھی اسی کے لیے رہنا ہے، مرنے کے بعد اٹھائے جانا بھی اسی کے لیے ہے. مرنے کے بعد ہمیں کس کی طرف جانا ہے؟ اللہ کی طرف. تو ہم شیطان کو کنکریاں مار کے یقین دلا دیتے ہیں کہ تو ہمارا کھلا دشمن ہے اور ہمارا اگر کوئی دوست ہے تو وہ ہمارا رب ہے.
ہمارا اگر کوئی دوست ہے تو وہ ہمارا اور ہم شیطان سے اعلان دشمنی کرتے ہیں رمی کرتے ہوئے منہ میں. حجاج کرام منہ میں بہت سارے خیمے, ابھی جو آپ نے دیکھا نا اتنے ساری آپ کو شیڈوز نظر آ رہے تھے, یہ وہ خیمے ہوتے ہیں جن پہ چھت ہے جس کے نیچے حجاج کرام قیام کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر بہت شدید دھوپ اور گرمی ہوتی ہے. عرب کی دھوپ اور گرمی بہت شدید ہوتی ہے, مگر اس کے باوجود حجاج کرام اتنی سخت گرمی میں ان خیموں میں قیام کرتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے, اللہ کو منانے کے لیے, اللہ سے سوری کرنے کے لیے. اللہ سے کیا کرنے کے لیے؟ کیونکہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں بہت ساری غلطیاں کی ہوئی ہوتی ہیں, اور نہ بھی کریں تو ہم اللہ سے سوری اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اللہ سوری کو یعنی معافی کو پسند فرماتا ہے. اللہ معافی کو, تو ہمیں بھی اللہ سے معافی مانگتے رہنا. شاباش. آپ میں سے کوئی اور بتانا چاہے گا منہ کے بارے میں جس نے نہ بتایا ابھی تک؟ تو پیارے پیارے بچوں, منہ بھی حج کے جو لوازمات ہیں ان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے, اور منہ میں حجاج کرام یہاں قیام بھی کرتے ہیں. ایک مسجد مشعر حرام جسے کہا جاتا ہے وہ بھی منہ میں ہی واقع ہے, اور منہ میں ہی ایک بڑا شیطان اور دو چھوٹے چھوٹے شیطان بھی ہیں. اور ایک بچی پیاری سی ہمارے درمیان ایسی بھی ہے, سنا ہے کہ وہ ہمیں حج کے حوالے سے کوئی کلام سنا رہی ہے, کوئی پوئٹری سنا رہی ہے. وہ کون ہے؟ وہ آپ ہیں. کیا بات ہے. جی مائک. حج کے حوالے سے کیا یاد کر کے آئی ہیں آپ؟ کیا نام ہے آپ کا؟ ہائقہ. ہائقہ. بڑے اچھے اور منفرد نام اس جنریشن میں سننے اور دیکھنے میں آتے ہیں. جی ہائقہ, کیا سنائیں گی؟ کعبہ دکھا دے مولا, کعبہ دکھا دے مولا, اللہ 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 اللہ. رب مجھ کو بلائے گا, میں کعبے کو دیکھوں گا, وہ دن بھی تو آئے گا, میں کعبے کو دیکھوں گا. رب مجھ کو بلائے گا, اللہ 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 اللہ. کیا بات ہے, بہت خوب, ماشاءاللہ. سارے مل کر بولیں گے. اچھا دیکھیں, میں ایک بات بتاؤں آپ کو, جب آپ نے کعبے کی بات کی نا تو مجھے بھی ایک کلام جس کی میں صرف 2 لائنیں آپ کو سناتا ہوں جو کعبے سے متعلق ہمارے بڑے پڑھا کرتے تھے اور ہم سنا کرتے تھے. اب تو خیر کم پڑھا جاتا ہے. اور وہ کلام پتہ کیا تھا؟ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر, کیا چیز ہے دنیا بھول گیا, یوں ہوش و خیرت مفلوج ہوئے, دل ذوق تماشا بھول گیا. سارے مل کر اس شعر پر کہیں گے سبحان اللہ. اور ہمارے ساتھ سید حسان اللہ حسینی بھی موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ جب ان کی کعبے پہ نظر پڑی تو ان کو کیسا لگا. جی سید حسان اللہ حسینی. ماشاءاللہ, جب کعبے پہ پہلی دفعہ جب میں عمرے پہ گیا تو نظر پڑی تو ایک بہت یعنی کہ خوشی ہوئی اور رونا بھی آیا کہ اللہ پاک نے یہ سعادت ہمیں بخشی کہ ہم کعبے کے سامنے اور عمرہ کیا اور روزہ رسول کی زیارت کی. بالکل صحیح. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سید حسان اللہ حسینی رحمانی ان کو اپنے پیر و مرشد کے ساتھ جناب قبلہ پیر فہیم رحمانی صاحب کے ساتھ ماشاءاللہ مدد اللہ العالی کے ساتھ عمرہ کی سعادت نصیب ہوئی, اور اپنے پیر و مرشد کے ساتھ یہ عمرے کے سفر پہ لے گئے, اور انہوں نے جا کر ماشاءاللہ وہاں پر کعبۃ اللہ کی زیارت بھی کی اور اپنے بزرگوں سے جو کچھ سیکھا الحمدللہ اس عمل کو بھی دہرایا. اور یاد رکھیے گا کہ مزدلفہ کی جب بات ہوئی تھی تو آپ کو معلوم ہے کہ وہاں مغرب کی اور عشاء کی نماز بھی پڑھی جاتی ہے. وہاں پر مغرب اور عشاء کی حجاج کرام وہاں پہنچ کر نماز پڑھا کرتے ہیں. یعنی عرفات میں مغرب نہیں پڑھتے بلکہ مزدلفہ جانے کے بعد
پہلے مغرب اور پھر عشاء کی نماز یعنی دونوں نمازوں کو ملا کر ایک ساتھ پڑھا جاتا ہے. یہ معلومات بھی میں نے آپ کو بتا دی اور اس معلومات پر بھی ہم ایک دفعہ ضرور کہیں گے سبحان اللہ, کیونکہ یہ معلومات ہی ایسی ہے کہ اس میں ہمیں ہر لفظ کے بدلے کہنا چاہیے سبحان اللہ. تو ناظرین سے ہم اجازت لیتے ہیں, پیارے پیارے بچوں کے ساتھ اپنے میزبان سید سلمان گل کو حج کی باتیں سے اجازت دیجیے. سید حسان اللہ حسینی کی خوبصورت آواز میں انشاءاللہ کوئی اللہ کی حمد سنتے ہیں اور پیارے پیارے بچے مل کر میرے سلام کا جواب دیں گے, آپ بھی دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لبیک اللہم حاضر 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 میرے اللہ حاضر 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 مولا حاضر 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 ہم اللہ اللہ اللہ